وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم به وبارك وسلم اللهم صل على الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الجواد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، سب سے زیادہ سخاوت فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہوتا تو مجھے یہ بات بہت پسند ہے کہ 3 راتیں مجھ پر اس حال میں نہ گزریں کہ اس مال میں سے کچھ بھی میرے پاس موجود ہو، یعنی سب کچھ بانٹ دوں مگر صرف اتنا باقی رکھ لوں جس سے اپنے ذمے واجب الادا قرض ادا کر سکوں۔ ناظرین کرام، آج آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے انشاءاللہ، کیونکہ آج ہم شہیدان احد ہی 2 ایسی شخصیات کا تذکرہ کرنے والے ہیں جن میں سے ایک والد گرامی ہیں اور ایک ان کے شہزادے ہیں، لیکن عشق کی، مستی کی، پیار کی، محبت کی، الفت کی اور غلامی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناظرین انتہائی دلکش اور حسین ترین داستان ہیں کہ جن ناموں کو ناظرین ہم سر جھکا کے اس انداز سے پکارتے ہیں کہ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خلاد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج انشاءاللہ ان دونوں ہستیوں کا تذکرہ پاک ہوگا ناظرین۔ معاملہ یہ ناظرین کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا شرف جو ہے نا، وہ بڑا عجیب شرف ہے۔ جو نفوس قدسیہ ایک مرتبہ رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسیر ہوئے تو بس پھر وہ اسیر ہو گئے ناظرین۔ جو گھرانے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منور ہوئے وہی اصل میں بقا کی منزل کو پہنچے، باقی سب فنا کی گھاٹیوں میں مکمل طور پہ غرق ہو گئے۔ لہٰذا جن نفوس قدسیہ نے غلامی کا طوق اپنے گلے میں ڈالا، تکالیف انہیں بھاتی ہیں، امتحانات پر وہ شادماں رہتے ہیں، آزمائشوں سے ان کی دوستی ہوتی ہے، مارے جاتے، پیٹے جاتے، تشدد کیے جاتے ہیں، اپنا سب کچھ خوشی سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں قربان کرتے ہیں اور پھر اپنے جسم کو کٹوا کر شہادت کی اعلیٰ ترین منزل کو پا جاتے ہیں۔ انہی نفوس قدسیہ میں ناظرین ایک پاک ہستی حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جنہیں انصار اپنا بزرگ مانتے تھے، جو شہیدان احد کی نوری کہکشاں کے چمکتے ہوئے نور ہیں، جن کا وجود بنا ہی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا ہونے کے لیے تھا، جن کا خمیر گندائی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھا، بلکہ جن کا پورا گھرانہ بشمول بیٹوں اور بیوی کے فدائیوں کا گھرانہ تھا، عمدہ اوصاف و اخلاق کے حامل تھے، عزت، سیادت اور جود و سخا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ترہ امتیاز تھی۔ حضرت عمر بن جموح اسلام قبول کر لینے کے بعد ناظرین ہمہ وقت اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں کار فرما رہتے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹوں کے ساتھ بہت شفقت فرمایا کرتے تھے، ان کی تعریف بیان فرماتے، اور جن کو اپنے قبیلے کی سرداری کا شرف خود سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے عطا ہوا۔ ناظرین ذرا سوچئے ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا کہ جن کا پورا گھرانہ، مجھے کہنے دیجئے کہ پورا گھرانہ فدا کا
ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عملی تفسیر بھی تھا اور عملی تصویر بھی تھا، جو بظاہر ایک ٹانگ سے معذور تھے ناظرین، مگر جذبہ عشق مصطفیٰ اور جذبہ شوق شہادت سے مکمل طور پہ سلامت تھے، جو بدر میں بھی شرکت کے مشتاق ہوں اور احد میں اپنا مقام جنت میں دیکھ رہے ہوں، یعنی جنت کی خوشبو سونگھ رہے ہوں، جو شوق شہادت کی تمنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں لے کر آئیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے کہ اللہ نے تم کو معذور کیا ہے تو نہ جانے میں کیا حرج ہے، لیکن عاشق کہاں رکتا ہے صاحب؟ جس نے رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کر لیا، اس کی تو تمنا یہ ہوتی ہے کہ آپ کے قدمین ہو اور میرا سر ہو اور شہادت کا موقع ہو۔ انہوں نے ناظرین پھر خواہش کا اظہار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت فرما دی۔ یعنی ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لڑائی میں دیکھا کہ اکڑتے ہوئے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ خدا کی قسم میں جنت کا مشتاق ہوں، خدا کی قسم میں جنت کا مشتاق ہوں، خدا کی قسم میں جنت کا مشتاق ہوں۔ ان کی تیزی دیکھ کر احد والے زمین و آسمان والے بھی حیران تھے کہ کیا جرت ہے، کیا بہادری ہے، کیا شجاعت ہے اور کیا تمنا ہے جنت میں جانے کی۔ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فدائی جذبے نے ناظرین یہ تاثر غلط کر دیا کہ وہ ایک کمزور حریف ثابت ہوں گے، بلکہ اس سوچ کو پروان چڑھایا کہ عمر بھلے سے زیادہ ہو، جسم بھلے سے معذور ہو، مگر عشق معذور نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمان ظاہری قدموں کی بنیاد پر نہیں بلکہ جذبوں کی صداقت کی بنیاد پر جنت میں جاتا ہے۔ جب مارکہ شروع ہوا ناظرین تو لوگوں نے عجیب منظر دیکھا کہ عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے کی صفوں میں تھے اور پکار کر کہہ رہے تھے کہ مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ کہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈھال بنے نظر آتے۔ جس وقت لشکر کفار کا سارا زور حضور ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کرنے کی طرف ہو گیا، تو اس وقت ایسے وقت میں چند صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ثابت قدم تھے۔ چشم فلک نے اس وقت یہ نظارہ دیکھا ناظرین کہ ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے جھرمٹ میں ایک سفید بالوں والے معذور عمر رسیدہ بوڑھے صحابی ہیں، جو جوانوں سے بڑھ کے حفاظت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ آپ کے ساتھ آپ کے بیٹے حضرت خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں، اور پھر باپ بیٹے کی خوش نصیبی دیکھیے کہ دونوں نے یکے بعد دیگرے حبیب خدا کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جان تو قربان کر دی، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی آنچ نہیں آنے دی۔ پھر چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا کہ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبلے کی طرف منہ کر کر جو دعا مانگی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبولیت کا شرف عطا کیا کہ اے اللہ مجھے شہادت عطا فرما اور مجھے اپنے اہل کی طرف اپنے مقصد میں ناکام نہ لوٹا۔ اس دعا کی قبولیت ایسی ہوئی ناظرین کہ نہ وہ لوٹے نہ ہی ان کا جسم اثر میدان احد سے واپس لوٹا۔ آج ناظرین انشاءاللہ انہی دو ہستیوں کی بارگاہ میں انشاءاللہ ہم ہدایت پیش کریں گے، اور آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین محترم جناب علامہ محمد برکاتی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ دوسری شخصیت ممتاز اسکالر محترم جناب ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں، اور تیسری شخصیت ممتاز اسکالر محترم جناب ڈاکٹر محمد نوید اظہر صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، اور آخر میں انشاءاللہ ملک کے معروف شناخواں جناب محمد فیصل نقشبندی صاحب منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ آپ تینوں احباب کو خوش آمدید، السلام علیکم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله
وصحبه وبارك وسلم. آغاز کرتے ہیں علامہ صاحب سے حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بنیادی تعارف اور آپ کا قبول اسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سیدنا عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم المرتبت شخصیات میں سے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم عطا کیا کہ جو ان کے اوپر کفر و شرک کی ایک دبیز تہ چڑھی تھی اس کو نور مصطفیٰ سے ایسا چمکا دیا، روشن و منور کر دیا کہ محض 2.5 سال کے عرصے کے اندر ان کے دل کی حالت یہ بدلی کہ جو 60 برس تک بتوں کی پوجا کرتے رہے تھے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے بے قرار نظر آتے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. تو یہ احد کے اندر شہداء جو ہیں وہ یقیناً ایسی عظیم المرتبت ہستیاں ہیں کہ جن کو جو آقا کریم علیہ السلام کا فرمان علی شان ہے کہ جس طرح تم زمین سے آسمان میں ستارے دیکھتے ہو تو آسمان والوں کو بھی زمین میں 2 بڑے ستارے نظر آتے ہیں. ایک وہ جو جنت البقیع میں آرام کر رہے ہیں اور دوسرے وہ جو احد کے اندر آرام فرما ہے. تو یہ وہ عظیم المرتبت ہستیاں ہیں جن کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعد از وصال بھی دلجوئی فرمانے کے لیے ہر سال تشریف لے جایا کرتے تھے اور پھر بھی وقتاً فوقتاً اس کے علاوہ بھی آنا جانا رہتا تھا. حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ کے حوالے سے جو معروضات عرض کرنے کا حکم ملا ہے اس میں ہمیں یہ دیکھنا کہ پہلے تو آپ کا گھر جو ہے قبیلہ آپ کا بنی سلمہ ہے، ٹھیک، اور آپ کا جو سلسلہ ہے بنی سلمہ سے ہوتا ہوا خزرج کی طرف جاتا ہے، یہ بنی خزرج کی ہی ایک شاخ تھا. ٹھیک ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے اولاد بھی وافر عطا کی. 9 بیٹے آپ کو عطا فرمائے. ان میں سے ایک کا نام عبداللہ، عبد الرحمن، معاذ، معوذ، اسی طرح سمہ یہ آپ کے ایک بیٹے کا نام ہے، مالک آپ کے بیٹے کا نام ہے. تو 9 بیٹے آپ کے تھے، لیکن 3 بیٹے وہ تھے جو حضرت ہند بنت حرام رضی اللہ عنہا ان سے تولد ہوئے تھے اور ان کا خصوصی لمس رہا. ان میں حضرت خلاد رضی اللہ عنہ، حضرت خلاد، معاذ اور معوذ. تو یہ تینوں جو ہیں حضرت اپنا ہند بنت حرام ان سے تھے، اور ایک بیٹی بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی جس کا نام ادام تھا. تو یہ بھی صحابی ہوئی ہے، سارے کے سارے صحابی ہوئے. اور ان کے بعد ان کے آنے والے بھی تمام جو اعزاء و اقرباء حضرت عمرو بن جموح کے اپنے بھتیجے، ان کے داماد، ان کے تمام جو ریلیٹیو تھے وہ سارے کے سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آئے اور انہوں نے شرف غلاموں کا گھرانہ ہے. کیا بات، سبحان اللہ. تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب اسلام نے طلوع کیا اور اس کی کرنیں مدینہ منورہ کو روشن و منور فرمانے لگیں تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جو شبیہ مصطفیٰ تھے، سبحان اللہ، یہ بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے نا کہ جس طرح کسی بہت زیادہ حسین کو دیکھنا ہو تو پہلے تھوڑا دکھایا جاتا ہے تاکہ وہ پریپیئر ہو جائیں. تو آقا کریم علیہ السلام نے اپنا حسن دکھانے کے لیے پہلے مصعب بن عمیر کو روانہ فرمایا. تو اہل مدینہ ان کے حسن میں کھو گئے. جنہوں نے نہیں دیکھا تھا حضور علیہ السلام کا دیدار بیت عقبہ کے اندر نہیں کر سکے تھے، اب ان کے دل کے اندر تو اور بہت زیادہ تڑپ تھی کہ کب آقا تشریف لائیں. یعنی اب حسینوں کے حسین کا انتظار ہو رہا ہے، حسینوں کے حسین کا انتظار ہو رہا ہے، دیدار کے لیے تڑپ رہے ہیں. حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ آپ کے حوالے سے آپ نے جو بات کہی ہے کہ ان کے پاؤں میں معذوری تھی، اس حوالے سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، پھر ان کے قبول اسلام پہ بات کرتے ہیں. یہ اصل میں جو ان کا بت تھا منات اس کا نام تھا، لیکن امام ابو نعیم نے اس کا نام مناف بھی لکھا ہے، تو دونوں طرح یہ نام ہے. منات کو اگر دیکھیں تو میرا ذہن یہ بنتا ہے کہ شاید چونکہ یہ بھی اپنے قبیلے کے سردار تھے اور مکہ کے اندر بھی بت تھا جس کا نام منات تھا اور وہ بھی سرداروں کے حوالے سے مشہور تھا، انہوں نے پھر جو یثرب کے اندر رہنے والی سرداری کے حوالے سے اس کا جو ہے نا وہ برابری والا تیار کیا ہوا. ٹھیک ہے. تو بہرحال مناف یا منات. اب ان کی صورتحال یہ تھی کہ 60 برس تک انہوں نے اس کی عبادت کی تھی اور 2 سال مسلسل یہ اس کے سامنے جس طرح آدمی تشہد میں بیٹھتا ہے یہ اس طرح کثرت سے بیٹھتے رہے. اچھا. وہ کثرت سے بیٹھنے کی وجہ سے ان کے پاؤں کے اندر جو ہے وہ کجی پیدا ہوئی اور پھر وہ ٹیڑھا پن رہا. اچھا. اور اسی کو دور کرنے کے لیے جو ایک بت سے ان کو تکلیف پہنچی تھی اسی کو دور کرنے کے لیے پھر اسی طرح وہ لنگڑاتے ہوئے جو ہے وہ چلے ہیں اور اپنے آپ کو شہادت کے لیے پیش کر دیا. اب ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ایک بات ہے کہ وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو اپنے محبوب کا غلام بنانا چاہے یہ سب اسباب بنتے ہیں. اس میں ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے کہ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام اور مرتبہ خاص طور پہ اپنے قبیلے میں یعنی وہ پہلے سے ہی تھا، لیکن اب وہی بات ہے کہ ان کی وجہ سے ان کا قبیلہ جو ہے وہ مکمل طور پہ دائرہ اسلام میں ایک تو داخل ہوا. دوسرا آپ کے صاحبزادے حضرت خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیں کیسی بات ہے،
باپ کبھی کبھی موٹیویٹ کرتا ہے، بلکہ عموماً باپ ہی موٹیویٹ کرتا ہے بچوں کو، لیکن بہت خال خال ہوتا ہے کہ بچے موٹیویٹ کریں. یہاں پر حضرت خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام مرتبہ بھی نظر آتا ہے، ذرا اس حوالے سے بتائیے. پھر آپ کی ثقافت، آپ کی فیاضی، ان ساری باتوں. سبحان اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جنید صاحب. بالکل جیسے ابھی آپ نے کہا کہ یہ وہ گہرانہ ہے، وہ خاندان ہے جو پورے کا پورا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانثار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فدائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق اور محبت رکھنے والا گھرانہ ہے. سبحان. اب اس گھرانے کی یہ عشق کی طاقت تھی جس نے اپنے سردار اور قبیلے کے سردار کو مسلمان کر دیا. کیا بات. یعنی حضرت عمر بن جموح اپنے خاندان کے سربراہ بھی تھے اور اپنے قبیلے کے سربراہ بھی تھے. اور یہ جو ان کا ایمان کی طرف سفر شروع ہوا، یہ اپنے خاندان کے عشق کے زیر اثر شروع ہوا. اللہ. کہ پھر سورہ فاتحہ نے ان پہ ایمان کے دروازے کھول دیے اور ایمان کے انوار کو کھول دیا. اللہ. جنید صاحب آپ دیکھیں کہ ایک شرف ہے بائیمانہ کہ یہ ایک امتیاز بن گیا حضرت عمر بن جموح کا کہ آپ انصار میں سے آخری فرد تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا. ایگزیکٹلی، بالکل. یعنی یہ بھی ایک امتیاز تو تاریخ نے دیا. جیسے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرف تھا کہ خاتم المہاجرین ہیں، وہ آخر میں ہجرت کر کے تشریف لائے تھے. تو ان پہ آ کے قبیلہ خزرج اور اس کے اندر مدینہ طیبہ کے اندر جتنی بھی اسلام کے خلاف کوئی فرد کھڑا ہو سکتا تھا اس کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو گئے. ٹھیک ہے. یہ وہ قبیلہ ہے. اب دیکھیں کہ اس قبیلے کے انفلوئنس کا یہ عالم ہے کہ عبداللہ بن ابی اس قبیلے سے تھا. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جب حضرت مصعب بن عمیر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو جہاں پہ بہت زیادہ رکاوٹیں سامنے آنی تھی وہ یہی قبیلہ تھا جس نے رکاوٹیں کھڑی کرنی تھی. بالکل ٹھیک. اب یہ الوہی انتظام تھا اور پیغمبرانہ بصیرت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پہ آپ نے 12 نقیب مقرر فرمائے تو 8 اس قبیلے سے کیے. یعنی میجورٹی یہاں سے لی. میجورٹی یہاں سے کہ جس وقت بھی اس یہاں سے کوئی مخالفت کھڑی ہوگی تو ان کے سامنے اپنے قبیلے کے لوگ کھڑے ہوں گے. اللہ. تو وہ کیسے اپنے سازشوں کو آگے بڑھائیں گے؟ خود بہت ان کی سازشیں جو ہیں وہ ڈیفیوز ہوتی چلی جائیں گی. تو اب یہ جو حضرت عمر بن جموح کو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ شروع ہی سے یثرب کے ایک سربراہ اور نامور فرد تھے، نامور شخصیت تھے. آپ خاندان کے اور قبیلے کے سربراہ بھی تھے اور اپنے قبیلے کی جو عبادت گاہ تھی اس کے متولی بھی تھے. جس طرف ابھی علامہ صاحب نے بھی ان کا ذوق عبادت کا دیکھیں، عبادت کا ذوق شوق تو تھا، وہ دوسری طرف تھا، لیکن منات سے بڑی اٹیچمنٹ تھی آپ کی. اب یہ بت پرست ہونا اور بات ہے اور آپ کے اندر ان بلٹ عبادت کا اور بندگی کا ذوق ہونا اور بات ہے. اب جب وہ ادھر آئے تو وہ سارے کا سارا ذوق ادھر منتقل ہوا اور باوجود اس کے ان کے پاس ایک باقاعدہ جواز موجود تھا کہ وہ میدان جنگ میں نہ جاتے، لیکن وہ گئے. کیوں گے؟ کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے اندر وہ جو ایک رجحان تھا اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اپنے معبود کے لیے مر مٹنے کا، وہ رجحان ان کو اس قربانی پہ لے گیا. ڈاکٹر صاحب اس میں ذرا کلام فرمائیے کہ ساتھ ساتھ جیسے یہ آپ کی ظاہر ہے جو شخصیت، آپ کی شخصیت کا ایک پہلو سخاوت، فیاضی بھی، اور جو آپ کے صاحبزادے حضرت خلاد رضی اللہ تعالیٰ اب جب آپ ان کو دیکھتے ہیں بدری صحابی کا جو ٹائٹل، ان کو آپ دیکھتے ہیں جو ان میں 2-3 باتیں ہمیں بڑی نمایاں نظر آتی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ظاہر آپ کے سارے صاحبزادگان ہی کی آپ کے ساتھ وابستگی تھی، لیکن حضرت خلاد کی غیر معمولی تھی. یعنی بدر میں بھی تھے اور احد میں بھی تھے. آپ دیکھیں جب احد میں انتشار کی کیفیت پیدا ہوگی، بہت کم ایسے لوگ صحابہ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے کھڑے ہوئے. ان میں حضرت عمر بن جموح بھی تھے، لیکن شاید ان کے بیٹوں کو پتہ تھا کہ یہ جسمانی طور پہ اس طرح کھڑے نہیں ہو سکتے. ان کی پشت پناہی کے لیے پیچھے خلاد تھے، حضرت خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جہاں جہاں یہ لڑتے پیچھے بیٹے موجود ہوتے. مطلب کیا حتیٰ کہ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ حضرت عمر بن جموح اور حضرت خلاد ابن عمر کی شہادت میں چند سیکنڈ اور چند منٹس کا فرق ہے. اللہ. یہ گھرانہ عاشقوں کا گھرانہ، یہ گھرانہ جانثاروں کا گھرانہ، یہ گھرانہ فدائیوں کا گھرانہ ہے. بتائیے. سبحان اللہ، بہت شکریہ. اصل میں مغازی کی تاریخ میں بدر اور احد 2 غزوات ایسے ہیں جنہیں عشق کے استعارے کی حیثیت حاصل ہے. اللہ. تو حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر میں بھی شریک ہونا چاہتے تھے، لیکن آپ کے جو بیٹے تھے انہوں نے روکا اور کہا کہ آپ تو مکلف نہیں ہیں، تو آپ اپنی معذوری کی وجہ سے شریک نہ ہوں اور ہمیں شرکت کا موقع دیں. تو آپ گھر میں رہے اور تینوں صاحبزادے جو تھے وہ بدر میں شریک ہوئے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی شان یہ ہے کہ وہ مدینہ طیبہ میں فوت ہوئے اور جنت البقیع میں ان کا مدفن ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھی، اور حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. این خانہ ہمہ آفتاب است. پھر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی خانوادے کے ہیں اور حضرت عمر بن جموح ان کے پھوپھا لگتے ہیں. تو یہ جو شرف ہے، خزرج کا جو قبیلہ تھا یہ تو بیعت عقبہ اولا، بیعت عقبہ ثانیہ اور بیعت عقبہ اخری
تینوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر چکا تھا. اور بیعت کن باتوں پر کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے آنے والے اوس اور خزرج کے افراد کو حج کے موقع پر تبلیغ اسلام فرماتے تھے. 5 باتوں پر ان کو بیعت کرتے تھے. پہلا یہ کہ وہ خدائے واحد کی عبادت کریں گے اور بتوں کی پوجا کو چھوڑ کر اور وحدہ لا شریک خدا کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز خم کریں گے. دوسری بیعت کی جو شرط تھی وہ یہ کہ چوری اور زناکاری نہیں کریں گے. تیسری یہ کہ جھوٹی تہمت نہیں لگائیں گے. چوتھی یہ کہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے. اور 5ویں یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے. تو حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب المستدرک الصحیحین میں امام حاکم نے عنوان قائم کر کے بیان کیا. بتائیے. فرماتے ہیں کہ کانا سیدہ قبیلت ہی، آپ اپنے قبیلے کے سردار تھے. سبحان اللہ. اور پھر آگے اس کی وضاحت بھی کرتے ہیں. پھر الاستیاب میں اس کی وضاحت موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنی سلمہ کی طرف نکلے تو ان سے پوچھا کہ من سیدکم یا بنی سلمہ، اے بنی سلمہ تمہارا سردار کون ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جد بن قیس ہمارا سردار ہے، لیکن وہ بخیل آدمی ہے، بخل کرتا ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَأَيُّ دَائِن أَدْوَى مِنَ الْبُخْل، بخل سے بڑی بھی کوئی بیماری ہے؟ اللہ، بخل تو بہت بڑی بیماری ہے. تو اس وجہ سے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا بل سیدکم عمر بن الجموح، اب تمہارے سردار عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. شہیدان احد کا تذکرہ پاک ہے اور ان میں 2 ہستیاں، مبارک ہستیاں ایسی، ایک والد گرامی ہیں، ایک ان کے شہزادے ہیں، یعنی حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خلاد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ پاک ہے. علامہ صاحب اب ذرا یہ بتائیے، حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خلاد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دونوں کا ظاہر قبیلہ تو ایک ہے، بنو سلمہ جو ہے اس قبیلے کا ذرا تعارف، ان کی قربانیاں ذرا اس حوالے سے تھوڑا بتائیے. بہت سی مشہور شخصیات میں سے ایک حضرت بشر ہیں، ان کی شہادت ہوئی ہے اور ان کے حوالے سے مشکات شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے کہ جب حضرت کعب رضی اللہ عنہ کا، اور یہ امت کے نام ایک پیغام بھی ہے مستقل، ایک ایصال ثواب کی اور ارواح کی باہم ملاقات کی ایک کیفیت ہے. تو ان کی والدہ گئیں حضرت کعب رضی اللہ عنہ کے پاس. تو جب ان کے پاس گئیں تو ان کے وصال کا وقت تھا، تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ وہاں پر میرے فلاں میاں جو ہیں ان کو ملیں تو میرا سلام کہہ دیں. تو انہوں نے کہا بھی ہم کیسے سلام کہیں گے، ہم تو اپنے حساب کتاب میں مشغول ہوں گے، کہاں ملاقات، کیسی ملاقات. اچھا. تو وہ کہنے لگے کہ آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ فرمان آپ کا نہیں سنا کہ اللہ تعالیٰ مومنین کی ارواح کو سبز پرندوں کے قالب میں ڈھال دیتا ہے اور جنت میں وہ جہاں چاہتے ہیں چاہے چاہتے ہیں. انہوں نے کہا ہاں یہ تو سنا. انہوں نے کہا اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں جہاں تمہاری ملاقات ہو تو میرا سلام کہہ. سبحان اللہ، کیا بات. اب جو دنیا سے جاتے ہیں ان کے لیے یہ ایک پیغام بھی ہے کہ اپنے جو خصوصاً آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ سلام. آپ کے داماد تھے محیصہ بن مسعود، ان کا نام تھا. تو آقا کریم علیہ السلام کے اتنے یہ جان نثار تھے ان کے داماد حضرت عمر بن جموح رضی اللہ عنہ کے.
یہ آقا نے جب حکم دیا نا، جو یہود نے انتہائی غداری کی اور عین حالت جنگ کے اندر مسلمانوں کو نقصان پہنچایا اور دشمنوں سے مل گئے، تو آپ نے جب ان کے پھر قتل کا آرڈر دیا تو انہوں نے جا کر ابن سنینہ ایک یہودی تھا اس کو قتل کر دیا۔ اچھا، تو ان کے چھوٹے بھائی تھے جن کا نام تھا حویسہ، انہوں نے آ کے اپنے بھائی کو پکڑ لیا اور اس کو مارنا شروع کر دیا کہ وہ اتنا ہمارے ساتھ اس کے تعلقات تھے، اتنے معاملات تھے، یہ تھا وہ تھا، اور وہ ہمارا اتنا خیال کرتا تھا، تم نے اس کو قتل کر دیا، بڑا سخت ڈانٹا۔ تو یہ کہنے لگے بھائی بات سنو، مجھے پتہ ہے کس نے حکم دیا ہے، کس نے؟ انہوں نے کہا حضور علیہ السلام نے حکم دیا۔ وہ کہتے ہیں اتنا حکم ماننا کو تمہارے لیے ضروری تھا؟ وہ کہنے لگے سن، لو امرنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے خود حضور علیہ السلام حکم دیتے بقتل کا، تیرے قتل کا، لقتلتو کا، یقیناً میں تجھے بھی قتل کرتا۔ اللہ، یعنی یہ جان نثاری تھی کہ بھائی کو بھی بھائی نہیں سمجھ رہے، آقا اگر حکم دے دے تو اس کو بھی اپنے دائرہ کار کے اندر لا کر دشمن سمجھتے ہوئے۔ ڈاکٹر صاحب اب ایک بات جو بڑی خاص ہے وہ یہ کہ باپ بیٹے کی جو شہادت کا شوق ہے، آپ یہ دیکھیے کہ ایک طرف وہی بات ہے کہ جسم سے معذوری ہے، لیکن نہیں، میں اسی کیفیت کے اندر جنت میں جانا چاہتا ہوں، اور بیٹے کا عالم یہ ہے کہ اب باپ کی کیفیت یہ ہے تو پھر وہ دور کیسے رہے، پھر میں ڈھال بن کے، یعنی باپ سرکار علیہ السلام کی ڈھال بنے ہوئے اور بیٹا جو ہے باپ کی ڈھال بنا ہوا ہے۔ کیا شوق شہادت ہے بتائیے۔ سبحان اللہ، جی بالکل جنید صاحب، آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو جذبہ ہے، نہ صرف یہ جذبہ ہے بلکہ اس جذبے کی تاثیر آپ دیکھیں۔ جس وقت انہوں نے یہ دعا کی، اے اللہ مجھے ناکام اور اپنے مقصد میں سے خالی اور شہادت سے محروم کر کے واپس نہ لوٹانا، آئے ہائے۔ اب اس دعا پہ ذرا غور کریں، جب یہ دعا کی اور آپ شہید ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ عمر ابن جموح ان افراد میں سے ہیں جنہوں نے اللہ پہ قسم کھائی اور اللہ نے قسم پوری کر دی۔ اللہ، اس کا مطلب یہ ہے، یہ جو کنفیژن ہے جنید صاحب کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کو ہزیمت ہوئی یا یہ ہوا یا وہ ہوا، خود حضرت عمر ابن جموح کی دعا اس کی نفی کر رہی ہے۔ اللہ، یہ تو پروپیگنڈا بھی ہے، پروپیگنڈا ہے، اس کی دعا نفی کر رہی ہے۔ تو میدان چھوڑ کے مسلمان جاتے ہیں نا۔ اب دیکھیں نا، عمر ابن جموح کی جو دعا ہے اس کی قبولیت، یعنی ہر صحابی کا جذبہ منزلوں کو یقینی بنا رہا ہے۔ اللہ، علامہ کا ایک شعر میرے ذہن میں آ رہا ہے، اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ یہاں اسباب پیچھے رہ جاتے ہیں، جو جذبے ہیں جب وہ اپنی طاقت کے ساتھ، اپنی پوری شدت کے ساتھ روبہ عمل ہوتے ہیں تو وہ اسباب کو اپنا مطیع کر لیتے ہیں، اور عمر ابن جموح کی شخصیت جو ہے ہمیں اس کا ایک عملی مظاہرہ نظر آتی ہے۔ اب آپ کا جو ذوق شہادت ہے، اب دیکھیں جب آپ وہاں پہنچے، پہلے بدر میں بھی آپ کی پوری کوشش تھی تو بدر میں نہیں جا سکے، اور احد میں بھی آپ کے جو بیٹے تھے انہوں نے جب مخالفت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ حاضر ہوئے اور آپ نے وہاں تلوار چلا کے دکھائی۔ اللہ، اور صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے کہ انہوں نے ایک ہاتھ میں لکڑی پکڑی ہوئی جس کی سپورٹ سے کھڑے ہیں، اور تلوار اس انداز سے اتنی مہارت سے چلا رہے ہیں جس طرح کوئی بہت بڑا شمشیر زن ہو، بہت تیزی کے ساتھ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی بیٹوں کو اگر ان کے اندر اتنا جذبہ ہے اور اللہ نے ان کے مقدر میں شہادت لکھی ہے تو آپ انہیں کیوں روکتے ہیں؟ یہ تعلق جو کہ سرکار علیہ السلام کا تعلق ہے، یہ تازہ رہتا ہے تو پھر انسان کی شخصیت تازہ رہتی ہے، میں کہتا ہوں اس کا جنازہ تازہ رہتا ہے۔ اور کیسا پھر تاریخ نے دیکھا کہ 46 برس کے بعد جب قبریں کھلی ہیں تو جنازہ اسی انداز سے تازہ تھا۔ ذرا بتائیے شہادت کے بارے میں، اس تازگی کے بارے میں۔ ایک نقطے کی بات آ گئی ہے، کفار مکہ نے جس قرآنی عقیدے پر سب سے زیادہ اعتراض کیا تھا وہ حیات بعد الموت کا عقیدہ تھا۔ جی، قال من یحیی العظام وہی رمیم، کہنے لگا کہ کون ان ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرے گا جب یہ بالکل گل سڑ گئیں۔ ان کے نزدیک جو عقیدہ تھا وہ حواس پر مبنی ہونا چاہیے تھا، اور حواس یہ کہتے ہیں کہ جو آدمی ڈیڈ ہو چکا ہے اس کے اندر زندگی باقی نہیں رہی۔ جی، قرآن نے یہ کہا کہ اس کے بعد ایک زندگی ہے، جی، اور اس پر ثبوت پیش کیے۔ اب جس طرح کا انہوں نے اعتراض کیا تھا، عقلی اعتراض کیا تھا اور مشاہدے کی بنیاد پر اعتراض کیا تھا، اسی طرح کا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اور فرمایا کہ پہلی دفعہ جو ان کو بناتا ہے ان جسموں کو وہی دوبارہ ان کو زندہ کر دے گا۔ اللہ، ایک قطرہ آب سے جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیراہن تخلیق بخشا تو کیا اس قطرہ آب میں لبے لالی تھے؟ اللہ۔ چشم سرمگی تھی؟ اللہ۔ کیا رخسار تھے؟ اللہ۔ کیا بال تھے؟ ناک تھی؟ آنکھیں تھیں؟ اللہ۔ کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نتھنگ سے انسان کو تھنگ کیا، اب تو وہ کچھ ہے، اس تھنگ سے دوبارہ اس کو وہ ریپروڈیوس نہیں کر سکتا۔ اللہ۔ اسی مشاہدے کو بنیاد بنا کے ان کے اعتراض کا جواب دے دیا۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں شہید کہتے کس کو ہیں؟
امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شہید کو شہید اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اپنے عمل سے اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے کی شہادت دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ اپنے عمل سے شہادت دیتا ہے کہ اللہ موجود ہے، اپنے ایمان کی بھی شہادت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے کی بھی شہادت دیتا ہے، صرف زبان سے شہادت نہیں دیتا۔ اب جب اس نے شہادت دے دی اپنے عمل سے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ ریوارڈ دیا کہ اس کے جسم کو حیات بعد الموت کی شہادت بنا دیا۔ ایسا ہی ایسا ہی ان کے جسم دیکھ کے اللہ انسان کو یقین آ جاتا ہے کہ موت کے بعد ایک زندگی ہے اور بڑی اعلیٰ زندگی ہے۔ بالکل ایسا۔ تو 46 برس کے بعد جب سیلاب کی وجہ سے آپ کی قبر انور کھل گئی تو لوگوں نے دیکھا کہ آپ اور آپ کے ساتھ جیسے آبی کو دفن کیا تھا ایک ہی کفن میں حضرت عبداللہ بن عمر بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں کے جسم تر و تازہ اور شگفتہ تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی، جی ان کے والد گرامی، اور یوں معلوم ہوتا تھا کہ جیسے کل ہی ان کو دفن کیا گیا۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ ہمارے ساتھ اس وقت ملک معروف ثناء جناب فیصل رخشبندی صاحب تشریف فرمائیں، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، السلام علیکم، اور انشاءاللہ آخر میں ان سے منقبت کا نذرانہ سنیں گے۔ کتاب الشفا کی جانب چلتے ہیں۔ قرب الہی کا حصول، جو شخص روزانہ نماز فجر اور عشاء کے بعد 200 بار کلمہ طیبہ بمائے درود پاک پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے تو اسے قرب الہی حاصل ہوتا ہے انشاءاللہ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک کہ جب تک انسان صبر کے کڑوے گھونٹ کو نہ پیے تب تک وہ اجر و ثواب کا میٹھا پھل حاصل نہیں کر سکتا۔ روزنامہ 92 نیوز میں انشاءاللہ شہیدان احد حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خلاد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ پاک ضرور پڑھ سکیں گے۔ ٹویٹر پہ میں ضرور فالو کیجئے گا، فیس بک پیج کو ضرور لائک کیجئے گا، اور ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجئے گا۔ آپ وہاں موجود ہیں، ہم یہاں موجود ہیں، انشاءاللہ مل کے نعرہ لگاتے ہیں۔ اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیجئے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر و آمین۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمر ابن جموح نے کی جو آقا کی غلامی ہے، عمر ابن جموح نے کی جو آقا کی غلامی ہے، شہادت کی انہیں حاصل ہوئی، عظمت دوامی ہے، شہادت کی انہیں حاصل ہوئی، عظمت دوامی ہے، نبی پر جان لٹانے کا تھا ان کا جذبہ صادق، نبی پر جان لٹانے کا تھا ان کا جذبہ صادق، احد میں کر لی حاصل جان دے کر نیک نامی ہے، احد میں کر لی حاصل جان دے کر نیک نامی ہے، چلے
پیچھے شہیدان احد میں ان کی بھی ذات گرامی ہے، شہیدان احد میں ان کی بھی ذات گرامی ہے، یوں پہنچے خلد میں سج کر شہیدان وفا ساجد، یوں پہنچے خلد میں سج کر شہیدان وفا ساجد، فلک زادوں نے ان کو پیش کی جھک کر سلامی ہے، فلک زادوں نے ان کو پیش کی جھک کر سلامی ہے، امر ابن جموں نے کی جو آقا کی غلامی ہے، شہادت کی انہیں حاصل ہوئی عظمت دوامی ہے، شہادت کی انہیں حاصل ہوئی عظمت دوامی ہے، یوں پہنچے خلد میں سج کر شہیدان وفا ساجد، یوں پہنچے خلد میں سج کر شہیدان وفا ساجد، فلک زادوں نے ان کو پیش کی جھک کر سلامی ہے، امر ابن جموں نے کی جو آقا کی غلامی ہے، چلے خلاد بھی راہ ولا میں باپ کے پیچھے، شہیدان احد میں ان کی بھی ذات گرامی ہے، شہادت کی انہیں حاصل ہوئی عظمت دوامی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ